السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے کہا تھا میں صرف یہاں آپ لوگوں کی صحبت میں ملنے آتا ہوں، اور یہ بیٹھنا اس کی فضیلتیں بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا جو اللہ کے نیکی محبت میں آپس میں فقط محبت اللہ رسول کی ہوتی بیٹھتے ہیں، تو اس محبت میں ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے تھوڑی دیر، پھر چلے جائیں گے۔ دنیا سے سب سے چلے جانا ہے، یہاں سے چلے جائیں گے کہاں؟ حساب کتاب آگے دینا ہے، لیکن ہم معافی ہو جائے گی سرکار کی سفارش سے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی، کچھ ہو سارے ٹھیک ٹھاک ہو، کچھ بیماریاں ہیں تھوڑی، لیکن وہ رحمت کھینچ کے لاتی ہے۔ کافی بیمار رہتا ہوں ہر وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء من عظم البلاء، ان عظم الجزاء، بڑی بڑی اجر بڑی بڑی تکلیفوں میں ملتی ہیں۔ نبیوں نے تکلیفیں اٹھائی، ایوب علیہ السلام کتنے سال، 18 سال بیمار رہے، اور اولیاء کرام بیمار رہے۔ ہم جڑ جائیں گے سارے گناہ انشاءاللہ۔ دروشی پڑھتے رہو۔ اللہ، نیت سے بیٹھو، کوئی عمل اور نیت نہ کرے، نہ اجر نہ ثواب، کچھ بھی نہیں، یہ تو خالی بیٹھ جائے۔ لیکن نیت کرے بڑا فرق پڑتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث میں عمل جو ہیں نیت پر ہوتے ہیں، تو یہ نیت رکھو جب جاؤ کہ ہم آپس میں خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے بیٹھتے ہیں۔ اس چیز کی نبی کی نیت تعریف فرمائیے، رحمان کے عرش کے نیچے وہ ہوں گے جو خدا رسول کی محبت میں آپس میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بیٹھنا خدا رسول کی محبت میں ہے، اس لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں۔ اللہ، میں گھر میں بھی ہوتا ہوں، کہیں بھی عادت ہو گئی ہے گنگنانے کی، تو کوئی شعر یا کوئی اچھا کلام جس میں خدا رسول کی تعریف ہو پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے دنیا میرے لیے سمیٹ دی ہے، میں مشرق مغرب سب کچھ دیکھتا ہوں۔ لوگوں کو علم نہیں ہے، علم کے بغیر نہیں بولنا چاہیے، اور ان کی تو علم کی، حضرت علم کی عظمت کی، علم کی، اور کیا درجہ ہے، کیا اندازہ انسان کرے گا آقا جی کے علم کی۔ ہاں جی، یہ جو فرقے بازی کرتے ہیں آپس میں، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہم پر تم پر جو حاکم ہوں، تمہارے سرپرست ہوں، ان کا بھی حکم مانو، حاکم ہے وہ، خدا نے نظام کے بنایا ہے۔ تو اختلاف آتا رہتا ہے رات دن، لیکن بعض اختلاف میں
احتیاط کا راستہ لیتے ہیں کہ کسی سے جھگڑا منہ ماری نہ ہو، احتیاط کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض احتیاط کو چھوڑ کر فساد کی بات کرتے ہیں۔ یہ فساد نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے آپ کو کہا ہے، مبارک کتاب میں ہے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو قبول نہیں کرتا۔ تو فساد کرنا کہیں بھی ہو، گھر میں کرے یا باہر کرے یا لوگوں میں کرے، فساد کی بات، شوشہ چھوڑنا، یہ بہت برا آدمی ہے۔ خدا نے کہا واللہ لا يحب الفساد، خدا فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سے فتنہ، خون ریزی اور دل میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فساد کی باتیں کہیں نہ کریں۔ بات زبان جو سی ہے نا، اس کی بہت بڑی مصیبت ہے، گھر میں ہو باہر ہو، اس سے چغلی غیبت وغیرہ ہوتی ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اور کوئی بات ایسی ہو جس میں فتنہ ہو یا تشویش ہو، اس بات کو چھوڑ دے، دل میں نیت کرے میں خدا کی بات مانتا ہوں، واللہ لا يحب الفساد، میں اللہ کی بات مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا وقولوا قولا حسنا، بات کرو تو اچھی بات کرو، میٹھی بات کرو، فساد کی باتیں مت کرو۔ آج کل تو دین میں بھی فساد کی باتیں بہت کرتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، بھائی وہ اس نے کہا، سب نے کہا، ہم نے قبول کیا، لیکن ہم سب سے پہلے اللہ کا کلام مانیں گے اور رسول اللہ کا کلام مانیں گے۔ اللہ کے کلام کے بعد اور رسول اللہ کے کلام کے بعد پھر سب کی بات اگر ضروری ہے تو سنیں گے، نہیں ضروری ہے تو خاموش ہو جائیں گے یا اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اٹھ کے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ مجلس سے کہ اٹھ کے چلے جاؤ گے، یہ بھی فساد ہوگا، کہے گا دیکھا یہ خراب عقیدے کا ہے، یہ اٹھ کے چلا گیا، نہیں بیٹھا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے۔ دوسرا بولے گا وہ میں جانتا ہوں، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ مسجد میں آدمی ہو، کوئی چیز اس کی گم گئی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، مثلا ایک ضروری بات ہے، مثلا وہ کہتا ہے میری فلانی چیز گم گئی ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تو آقا جی نے کہا اس کو کہو من نشد ضالتہ، جو اپنی گمی ہوئی چیز تلاش کرے مسجد میں، فلا رد اللہ علیہ، اللہ اس کو نہ واپس کرے، ملے ہی نہ خدا کرے۔ تو مسجد میں ہو یہاں ایسی جگہ میں ہر وقت میلاد پڑھا جاتا ہے، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتا زیادہ، لیکن پھر بھی دل میں آ گیا، کوئی نہ کوئی بات کر دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ زبان کو روکیں، زبان بڑی مصیبت ہے۔ پھر زبان کو گھر میں رشتہ داروں میں روکیں، جس سے لڑائی نہ ہو کہ یہ بات اس نے کہی تھی نہیں کہی تھی، یہ چیزیں نہ کریں۔ قرآن شریف اطیع اللہ، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی بات مانو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو چھوڑ دے، واطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی بات مانے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم پہ جو حاکم ہیں ان کی بات مانے۔
جو بھی حاکم ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، ہر جگہ آ جاتے ہیں، ان کی ظاہر بڑی عزت ہوتی ہے اور عزت کرنی بھی چاہیے، حاکموں کی عزت کرنی بھی چاہیے، وہ تحفظ دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، فتنہ فساد لڑائی کو بند کرتے ہیں، کوئی زیادہ بات کوئی زائد بھی بولے، مثلا ایسے ہوتا ہے ان میں حاکموں میں باتیں سخت ہوتے نہیں بولنے دیتے، اور فلانیاں کتنے ہیں انہوں لے جاؤ جی اندر لمبیاں پا دو، بس بات ہی دوسری نہیں، انہوں لے جاؤ اندر لمبیاں پا دیا، برا ہوا نا۔ تو ان کی وجہ سے امن امان رہتا ہے، ورنہ آپ جیسی مخلوق ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر جگہ، اور مسلمان بہت ہیں، خدا نے برکت دے، اتفاق دے، ہاں جی، وہ خاموش ہی نہیں رہتے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد زندہ باد، مرد آباد، نعرہ، فلانا ڈھماکہ، شور مچانے سے باز نہیں آتے۔ اب میں نے یہاں چپ کرایا ہوا ان کو، کوئی بولتا نہیں ہے، نہیں تو ادھر بھی بڑا شور مچائیں، نعرہ رسالت، نعرہ پتہ نہیں حیدری، پھر نکالتے نعرہ امین عبدالرحمن مدینے والے، چلو جی، اسے بھی شور پڑ گیا، اسے چپ کر کے کتنا اچھا لگتا، فضا، سکون، اور خدا کی رحمت نازل ہے، اور شاید یقین سے تو میں نہیں کہتا، لیکن یقین سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے، اللہ ان کی موجودگی میں کیا تقریروں کی ضرورت ہے، لیکن تھوڑا بہت علم کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ غائب کی صورت میں ہے، حاضر کی صورت میں بھی ہیں، آپ کی عظمت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے نماز پڑھتے ہو تو ہوشیاری سے پڑھا کرو، اس لیے تم جب نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کوئی ہم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور آقا جی اللہ کے نور سے بنے ہیں، آپ میں وہ خوبیاں ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں دور و نزدیک کو سے کوئی نہیں دیکھتا ہے، آپ کی بہت عظمت ہے۔ آپ نے صحابہ کہا میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نہ سمجھو کہ میں غافل ہوں، میں ہر کسی کا خیال رکھتا ہوں، لا ارا رکوعکم، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ آپ کی نماز میں فرق نہیں پڑتا تھا، وہ خشوعکم، اور تمہارے قلب میں رقت خوف خدا ہے یا نہیں ہے یہ مجھے پتہ چلتا ہے، فرمایا تمہارے رکوع اور خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو نماز مطلب ہے ان کو تنبیہ کی، دھیان سے پڑھو، خیال سے، کہ کس کے سامنے کھڑے ہو، تمہارے سامنے کون ہے اور تم کس کے سامنے ہو، اللہ ہم لوگ کی نماز ایسی نہیں ہے، نماز میں ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے، نماز میں بے ترتیبہ کھڑا ہونا، آپ نہیں دیکھتے دنیا کے حساب سے فوجی کیسے سلوٹ مارتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی بڑا آتا ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں گارڈ آپس بجاتے ہیں۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن تمہارا معاملہ تم محمد والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ نے کہا اپنے صحابہ کو
صلو کما ارایتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی آرام سے رکوع کرنا، آرام سے خشوع کرنا، آرام سے تحیات میں بیٹھنا، تو ایسے کرتے تھے۔ ایک شخص نے 3 دفعہ نماز پڑھی، 3 دفعہ نماز دہرائی اس کو، کہا سر جا کے نماز پڑھو دوبارہ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آیا پھر بڑا پڑھایا، آپ نے کہا نہیں پڑھی تم نے، جاؤ دوبارہ پڑھو۔ پھر آیا، آپ میں حکمت بہت تھی، عقل بے حساب تھی۔ کسی باری پھر اس کو کہا جاؤ نماز پڑھو، نماز تم نے نہیں پڑھی۔ وہ 3 دفعہ نماز نے پڑھی۔ پھر اس نے غالباً قسم کھائی اس سے اچھی نماز میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے کہا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تم کو پتہ خدا کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو تکبیر کہو، آرام سے اللہ اکبر کہو، اور آرام سے رکوع کرو، آرام سے سجود کرو، اور رکوع سجدہ کیا پھر تھوڑا بیٹھ جاؤ، سانس لو، پھر اور اس میں کوئی تھوڑے چھوٹے چھوٹے ذکر ہوتے ہیں، سبحان اللہ یا رب اغفر لی پڑھ لو، پھر دوسرا سجدہ کرو، وہ بھی آرام سے کرو۔ ایسے اس کو سکھائی، ایک ایک چیز سکھائی، کہا اس طریقے سے نماز پڑھو۔ جو تم نے نماز پڑھی میں نے تم کو کہا تھا لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، وہ نماز تمہاری صحیح نہیں تھی، تو اس طریقے سے نماز پڑھا کرو۔ اور نماز کی عظمت کے لیے آیا ہے، اگر نمازی کے سامنے نہیں گزرنا چاہیے، بہت احتیاط سے گزرے اور اپنے سامنے کوئی چیز رکھ دے، ورنہ نہیں گزرنا چاہیے۔ کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لو یعلم المار، گزرنے والے کو وہ پتہ ہو نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے، کتنا جرم ہے، لوقف 40، 40 سال بھی ہو جاتے وہ کھڑا رہتا، اللہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا۔ لو یعلم المار، گزرنے والے کو اگر پتہ ہو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لوقف 40، کہا 40 کھڑا رہتا۔ آپ حکمت سے بات کرتے تھے، بعد ان کا 40 کے مطلب ہے 40 سال کھڑا رہتا نہ گزرتا۔ کسی نے کہا لوقف 40، اس سے مہینے مراد ہیں، 40 مہینے کھڑا رہتا۔ کسی نے کہا 40 دن مراد ہیں۔ بہرحال نماز کا بڑا احترام ہے کہ اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ اب جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ ہی حافظ ہے، پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو جلدی سے سجدہ کیا، رکوع کیا، کوئی کام شام کو جانا ہے وہ کرنا ہے۔ بعضوں کو نماز کی عادت ہی چلی گئی ہے، اور جو صالحین سے فردی نمازیں علیحدہ خشوع سے خضوع سے پڑھنی، خدا کے خوف سے پڑھنی، کہتے ہیں دکھتا تھا ان کا جسم میں، اس کی جسم میں خوف ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہے، ہم ایسے کریں، ایسے ہاتھ ہے، ایسے ہے کہ آرام سے نہیں باندھا۔ بیمار ہے، عذر ہے، کوئی اور بات ہے۔ میں کبھی ایسے تھک جاتا تو ایسے کر لیتا ہوں، یا ایسے کر لیتا ہوں، یا پھر خیال آتا ہے بڑھاپا ہے، میرے ہوش کبھی گم ہو جاتے ہیں، پھر ایسے کر لیتا ہوں۔ اور اخلاق سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے، اخلاق سے کہے، بچے کو بھی اخلاق سے کہے، نہیں تو اس کو ہلکا تھپڑ مارا
اور گدیا اس نے نماز پڑھی دی، جب گدیا تھے نہ دے، برخوردار بیٹا ایسے نہیں، اثر ہوگا۔ بد اخلاقی سے بات کرو گے، وہ نماز پڑھنا دوبارہ کیا مسجد میں بھی نہیں گھسے گا، کہتے ماتلے ہیں۔ تو یہ خیال رکھا کریں، یہ اخلاق بڑی چیز ہے، اور بڑی اخلاق سے بات کیا کریں۔ تخلقوا بخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق حاصل کرو۔ بھائی میرا خیال ہے یہ باتیں مجھے بہت مزہ دیتی ہیں۔ خدا کرے جتنے بھی یہاں ہیں پکے نمازی بن جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم کا صدقہ، اپنے اہل بیت کا صدقہ تم پر ہم پر نظر ڈالیں، ہمارے دل صاف ہو جائیں، اور ہم صاحب احوال سے اہل ثبات و تمکین بن جائیں، تاکہ شور نہ مچائیں۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔